السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ آپ کیسے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورتوں کے اجمالی جائزہ لینے کے سلسلے میں آج ہم سورۃ النمل کریں گے۔ سورۃ النمل 27واں سورہ ہے، مصحف میں 27 نمبر پر آتی ہے۔ جی اسکرین شیئر ہو رہا ہے بس؟ جی باجی۔ جی ٹھیک۔ سورۃ النمل 27 سورہ ہے مصحف میں، آیات اس میں 93 ہیں۔ مکیتن مکی صورت ہے، اور مضامین جو ہیں وہ 8 اس میں بیان ہوئے ہیں۔ تو جو مرکزی مضمون ہے اس صورت میں اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی دعوت توحید و آخرت قبول کر کے اسلام لے آؤ۔ توحید الوہیت اور توحید حاکمیت کے دلائل اقتدار کو دعوت توحید کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا وحدہ لا شریک، کوئی نہیں، وحدہ لا شریک، کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ الہ نہیں ہے نا، معبود نہیں کوئی۔ معبود توحید الوہیت یہ ہے۔ توحید حاکمیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی بھی حکمت کو حکم نہیں ہے نا، مطلب اللہ کے سوا کوئی بھی مالک نہیں ہے ہمارا، حاکم ہے۔ حکم حاکم اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور حاکم بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب جی تو جب الہ بھی اللہ تعالیٰ ہے اور حاکم بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اقتدار وہ کس کے پاس ہونا چاہیے؟ کہ اللہ کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ ہاں، تو مقتدر اعلیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے نا۔ الوہیت اور حاکمیت اللہ ہی کے لیے ہے، تو اقتدار بھی اللہ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی فرمایا مرکزی مضمون میں کہ توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی دعوت توحید و آخرت قبول کر کے اسلام لے آؤ، اور توحید الوہیت توحید حاکمیت کے دلائل اقتدار کو دعوت توحید کے لیے استعمال کیا جائے۔ کہ توحید کی دعوت دینی ہے، اگر لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہے تو پھر یہی دلائل جو ہے وہ بروئے کار لاؤ۔ ٹھیک ہے، اب وہ کون سے دلائل ہیں، کیا بات ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں، صورت میں ہمیں پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے،
مضامین ہم نے جیسے کہا کہ 8 ہیں، تو ان کا لے آؤٹ فردر دیکھ لیتے ہیں. پہلا مضمون جو ہے وہ آیات 1 till 6 اور اس میں تمہید بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تمہید کیا ہوتی ہے؟ انٹروڈکشن ہوتا ہے نا. انٹروڈکشن ہوتا ہے. جی، انٹروڈکشن ہوتا ہے، ابتدائیہ جس کو کہتے ہیں وہ ہے. تو تمہید وہ پہلی 6 آیات میں بیان ہوئی ہے. پھر سیکنڈ مضمون آیات 7 سے لے کے 14 تک. اس میں قصہ موسیٰ علیہ السلام، دعوت توحید حاکمیت اور طاغوت کا انجام جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ شیطانی قوتوں کو کہتے ہیں اللہ کے سوا. شیطانی قوت کو بس. اور اللہ کے مقابلے میں تمام ہو جن کی عبادت کی جائے. سوری، کیا؟ اللہ کے اللہ کے بالمقابل جس کسی کی بھی عبادت کی جائے علاوہ اللہ جس کے کسی علاوہ. کا حکم، جو اپنا حکم منوائے اللہ کے برخلاف، وہ ہے طاغوت اصل میں. ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سرکش. ہے نا، کہ جو کوئی اللہ کے مقابلے میں اپنی مرضی چلائے، اپنا حکم منوائے، اصل میں وہ طاغوت ہے. پھر تھرڈ مضمون جو ہے اس میں آیات 15 سے لے کے 44 تک. اس میں قصہ سلیمان علیہ السلام بیان ہوا ہے، ان کی خلافت عرضی اور حکومت الہیہ اور توحید حاکمیت پر بات کی گئی ہے. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ بادشاہ تھے نا، تو لیکن کوئی بادشاہ ہو کر بھی اللہ کا فرما بردار ہو سکتا ہے، یہ بتایا گیا ہے. پھر آیات فورتھ مضمون جو ہے آیات 45 سے 53، قصہ صالح علیہ السلام اور قوم سمود اور ظلم کا انجام. پھر ففتھ مضمون جو ہے وہ ہے آیات 54 سے 58، اس میں قصہ لوط علیہ السلام اور قوم لوط کا انجام. پھر چھٹا مضمون جو ہے آیت 59، ایک آیت پر مبنی ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام کی خدمات توحید کا بیان ملتا ہے. توحید کے حوالے سے انہوں نے جو خدمات دی وہ بتائی گئی ہیں. پھر سیونتھ مضمون جو ہے وہ آیات 60 سے لے کے 69 تک. اس میں دلائل توحید الوہیت اور حاکمیت اور دلائل رد شرک کے الوہیت و حاکمیت. یہ چونکہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے سمری ہوتی ہے نا، جو چیز جو بیان کی گئی. مضامین بھی کیا ہے، مضامین کے جو ٹاپکس ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ان آیات میں یہ ٹاپک بیان ہوا ہے، تو یہ ایک سمرائز ٹاپک دیا گیا ہے نا، تو اس لیے بہت سارے ورڈز کو آپس میں کمبائن کیا گیا ہے. تو دلائل توحید الوہیت و حاکمیت اور دلائل رد شرک الوہیت و حاکمیت. اب بتائیے کہ کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا میں اس کو ایکسپلین کروں؟ آ رہے سمجھ تو آ رہے. کیونکہ یہ ورڈز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں نا، الوہیت، حاکمیت، دلائل. تو اردو میں بھی دلیل کی جمع ہے دلائل. اور رد شرک یعنی شرک کو رد کرنا، یا شرک کو نگیٹ کرنا، یا شرک کو ریجیکٹ کرنا، ہے نا. اور کون سے شرک کی ریجیکشن یہاں پہ بیان ہوئی ہے؟ شرک کی الوہیت، یعنی اللہ کے الہ ہونے میں. ہم نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے تو بہت سارے معبود بنائے ہوئے تھے، ہے نا. تو اس شرک کا رد کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو اتنے معبود بنا لیتے ہیں. اور رد شرک کے حاکمیت، یعنی وہی بات کہ حاکم تو ایک ہی ہے، مطلب الحاکم، چلیں آپ یوں کہہ لیں. ٹھیک ہے نا. دنیا میں تو بادشاہ بہت سارے نظر آتے ہیں ہمیں، آئے گئے، آج بھی بہت سے بادشاہ ہیں، لیکن الحاکم
सब बादशाहों का तो एक बादशाह है बस, है ना। तो उस अल्लाह ताला की बादशाहत में किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह जैसा हाकिम किसी को समझ लेना, अल्लाह जैसी हुकूमत किसी और को डेजिग्नेट कर देना, तो फिर शिर्क ही होगा ना, शिर्क के हाकमियत। ठीक है, तो उसका भी रद्द किया गया है, उसको भी निगेट किया गया है यहाँ पे। फिर 8 मजमून जो है वो है आयात 70 से लेके 93, और ये क्या है, ये कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द सूरह, ये अख्तामिया। इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है, मनाजिर क़यामत बयान किए गए हैं, और शिर्क का अंजाम बताया गया है। ठीक? आगे देखते हैं कि सूरत नम्ल, प्रोनाउंसिएशन शायद पहले भी हमने क्लेरिफाई किया है कि सूरह नमल नहीं है, मीम के ऊपर जबर नहीं है, बल्कि क्या है, साकिन है। ठीक है, नमल, सूरह नमल। नमल किसको कहते चींटी को। हैं? चींटी को कहते हैं। ठीक है, और इस सूरत का नाम सूरह नमल क्यों रखा गया है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है ना, चींटियों के से, चींटियों के वो निकल लेते थे, चींटियों क्योंकि इस रास्ते में सूरत तो में सलमान अलैहिस्सलाम के हवाले से चींटियों का जिक्र मिलता है। सूरह बकरा का नाम बकरा क्यों है? बकरा का मायने क्या होता है? गाय। गाय। तो उसको क्यों कहते हैं सूरतुल बकरा? गाय का तस्करा है ना, ये गाय उससे का बनी वाक्य इसराइल। बयान हुआ है, जी बिल्कुल ऐसे ही। चलें, तो सूरतुल नमल, ज़माना नुज़ूल इसका, ये सूरत जो है वो सूरत शुरा के बाद, सूरत शुरा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम मक्का के तीसरे दौर, जो कि 6 नबवी से लेकर 10 नबवी में पर मुहित था, उसमें नाज़िल हुई। ये वो दौर था कि जब शक व रैब के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साहिर होने का इल्जाम आयद किया जा रहा था। साहिर यानी जादूगर। और जब मक्के की बुत परस्त कुरैशी क़यादत को यमन की सल्तनत सबा की मलका के कबूल इस्लाम से इबरत हासिल करने का मशवरा दिया गया, जो इस्लाम लाने से पहले सूरज की पूजा किया करती थी। ठीक है, सूरह नमल का किताबी रब्त, सूरह नमल से पहले कौन सी सूरत हमने की थी लास्ट टाइम? शूरा। 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 अब ये नमल, और इसके बाद आएगी सूरह सूरतुल कसस। कसस। ठीक है, तो आपस में क्या कनेक्शन बनता है इनका? सूरह शूरा में आपको याद होगा कि हलाकशुदा कौमों के मनफी रवैयों से इबरत हासिल करने का मशवरा था, कि जिन्होंने दावत को झुठलाकर मुस्तरद कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ सूरह नमल में तस्वीर का दूसरा रुख मिलता है। यहाँ पर वो दूसरा रुख क्या है कि यमन की जो मलिका है, उसने दावत को कबूल करके दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर ली। तो यहाँ मजबूत रवैयों को अपनाने का मशवरा मिलता है। फिर सूरह शूरा में तौहीद इख्तियार और तौहीद सिफात, यानी अल्लाह की 2 सिफात जो है वो उनका बहुत जिक्र मिलता था, अल अजीज और रहीम, है ना, कि अल्लाह जहाँ बहुत जबरदस्त है तो वहाँ मुसलसल रहम फरमाने वाला भी है। ठीक है, इन कंट्रास्ट सूरह नमल जो है, इसमें हमें जो है एक सवाल पूछा गया है, आ इलाहुम मा अल्लाह, आ इलाहुम मा अल्लाह,
کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تو یہ سوال بار بار پوچھ کے اس سوال کے ذریعے توحید الوہیت اور حاکمیت کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں یہاں، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ نمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت توحید کے سلسلے میں ملکہ سبا کے مثبت رویوں کا ذکر ہے۔ سورج کی پوجا کرنے والی ملکہ نے اسلام قبول کر لیا، ابھی ہم دیکھیں گے یہ ترجمے میں۔ جبکہ سورہ قصص میں ہم دیکھیں گے کہ فرعون، حامان، ان دونوں کے لشکروں اور قارون کے منفی رویوں کا ذکر ہے کہ ان سب کو عبرت بنا کر ہلاک کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اہم نکات اس سورہ نمل کے یہ کی پوائنٹس، سب سے پہلا یہ ہے کہ توحید الوہیت کے اسبات کے لیے، اسبات مینس سبب ہوتے ریزن، نہیں نہیں اسباب، اسباب اسباب نہیں، اچھا اب آپ دیکھ اسباب، اب بتائیے۔ اسباب پازیٹیو 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 ہاں اقرار کے پازیٹیوٹی۔ لیے، ہاں اقرار کے لیے، توحید الوہیت کے اقرار کے لیے، اس کے افرمیشن کے لیے آیت ترجیح، یہ پہلے پچھلی دفعہ بھی آیا تھا نا، سورہ شعراء میں بھی یہ لفظ آیا تھا۔ آیت ترجیح کس کو کہتے ہیں؟ آیت ترجیح کیا ہوتی ہے؟ بار بار جس کو ریپیٹ کیا جائے جس آیت کو نا، جی، روٹ ورڈ کیا ہے اس لفظ کا؟ ترجیح۔ را جیم عین، شاباش، را جیم عین، رجا مینز لوٹنا، بار بار آنا، ٹھیک ہے۔ تو توحید الوہیت کے اثبات کے لیے آیت ترجیح، آیت ترجیح یعنی وہ آیت جو بار بار لوٹ کر آ رہی ہے، یہ بار بار دہرائی جا رہی ہے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ آ الہ مع اللہ، اس کا استعمال ملتا ہے ہمیں۔ اس سلسلے میں جو آیات ملتی ہیں ہمیں، ہم دیکھتے ہیں پھر نمی میں آیت ترجیح جو ہے آ الہ مع اللہ، یہ 5 مرتبہ آئی ہے۔ شرک کی تردید کے لیے 5 مرتبہ سوال کیا گیا ہے۔ کیا ترجمہ ہوگا آ الہ مع اللہ؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بالکل، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی الوہیت میں شریک ہے، یا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بار بار اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر معبود حقیقی اللہ کے لیے الہ کا لفظ قدرت، طاقت، اختیار اور قوت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے لیے جو آیات ملتی ہیں وہ 60، 61، 62، 63، 64، ٹھیک ہے۔ تو آیت 60 میں زمین اور آسمان کی تخلیق کی طاقت اور قدرت کی دلیل دی گئی، اور بارش کے ذریعے نباتات اگانے کی طاقت اور قدرت کا ذکر کر کے سوال کیا گیا کہ آ الہ مع اللہ، اب بتاؤ تم، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ پھر جو اگلی آیت ہے 61، اس میں زمین کی تخلیق اور پھر اس میں پہاڑوں اور نہروں کے نظام کی دلیل فراہم کر کے سوال کیا گیا، اب بتاؤ آ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ پھر اگلی آیت میں 62 میں انسان کو اپنی ذات کے اندر غور کرنے کی دعوت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی بے قرار اور مضطرب کی فریاد سنتا ہے، تکلیف دور کرتا ہے، انسانوں کو خلیفہ اور جانشین بناتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں کیا جاتا ہے؟ آ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ پھر اگلی آیت میں یہ دلیل دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی اندھیروں میں راستہ دکھانے کی قدرت رکھتا ہے،
ہواؤں کو بھیجنے کی طاقت رکھتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کا عقیدہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ الہ مع اللہ۔ اس سلسلے کی جو آخری اور پانچویں آیت ہے اس میں بتایا گیا کہ اللہ ہی تخلیق کا آغاز کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرے گا، یعنی اس کو ریپیٹ بھی کرے گا۔ 64 کی بات کریں گے، وہی لوگوں کو رزق دیتا ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ کو الوہیت، قدرت، طاقت، ربوبیت اور حاکمیت میں شریک کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بتاؤ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تو دیکھیں یہ اتنے سمپل سے اور بالکل جس کو کہنا چاہیے نا کہ روزمرہ کے مشاہدات میں آنے والے فیکٹرز ہیں، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ ایک سول سرچنگ کوشچن جو ہے پوچھا گیا کہ الہ مع اللہ، تم یہ دیکھتے ہو یہ سب کائنات میں اپنی ذات میں یہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہے ہو، اب بتاؤ کہ یہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے سورہ نمل کا، وہ یہ کہ سورہ نمل میں عرش عربی زبان کا بھی لفظ ہے، اردو میں بھی ہم سمجھتے ہیں اس کو عرش، یعنی تخت کا لفظ بھی 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں آیا 23 and 26۔ تو ایک ملکہ سبا کا عرش یعنی تخت تھا، اس کا ذکر ملتا ہے وَلَہَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور آیت 26 اس میں لیکن فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ خالق کائنات اور فرمانروائے کائنات کا عرش ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ ملکہ سبا کے عرش کے لیے کیا فرمایا تھا؟ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ تو ایک جگہ فرمایا عرش عظیم ملکہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا العرش العظیم، فرق ہے دونوں میں۔ جی لگاؤ وائن ال لگائیں۔ بالکل، اللہ کا جو ہے عرش وہ تو العرش العظیم ہے، ٹھیک ہے، اور جو مخلوق ہے ملکہ جو ہے اسی مخلوق ہی ہے نا، تو مخلوق کا جو ہوتا ہے وہ تو عرش عظیم ہو سکتا ہے نا، لیکن العرش العظیم وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی۔ صحیح، پھر باقی بھی جو عرش کا ذکر ملتا ہے ہمیں اس سورہ نمل میں تو ملکہ کے تخت کے حوالے سے ہی ملتا ہے کہ وہ تخت جو ہے وہ کون اٹھا کے لائے گا، اور سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں نا، اور پھر وہ جو ان کے ماتحت جن تھے وہ کہتے ہیں کہ میں لے آؤں گا، ایک کہتا ہے کہ نہیں میں پلک جھپکتے میں لے آؤں گا، تو اس سلسلے میں یہ عرش کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر تھرڈ کی پوائنٹ کیا ہے کہ سورہ نمل میں 2 قسم کی بالادستی یعنی علوم کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس سلسلے میں آیات 31 and 14۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن کی ملکہ کو خط لکھا، آیت 31 کی بات کریں گے، کہ مجھ پر بالادستی یعنی علوم کی کوشش نہ کرنا، سیدھی طریقے سے مسلمان بن کر حاضر ہو جانا، یہ ریاست کی قوت سے دعوت اسلام تھی۔ اللہ تعالی علیہ وأتونی مسلمین، ٹھیک ہے، پھر آیت 14 اس میں آل فرعون نے ظلم اور بالادستی علوم، ٹھیک ہے،
ظلم اور بالادستی یعنی علوف کے غرور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا. وجہدوا وجہدوا بہا واستيقنتها انفسهم ظلم وعلوا ظلم وعلوا. ٹھیک ہے، تو دو قسم کی بالادستی کا ذکر آیا ہے. ایک کیا تھی؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہوں وہ بادشاہ ہوں اور اللہ کی طرف سے اپوائنٹی بھی ہوں، تو مجھ سے زیادہ تم جو ہے بالادستی شو مت کرنا. یعنی کیا ہے کہ تکبر کا اظہار مت کرنا ہے. یہ ملکہ سے ملکہ کو پیغام بھیجا تھا. اور یہ جو آل فرعون تھے انہوں نے ظلم اور بالادستی کے غرور میں، یہی الوف کا مسئلہ تھا، اس کے غرور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا. جو اس کو ایک غرہ تھا نا فرعون کو، انا ربکم الاعلی، اپنے بڑائی کا ایک گھمنڈ جو تھا اس کو، تو اسی غرور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اس نے انکار کیا. یہ دو طرح کی بالادستی جو ہے الوف یہاں پہ ذکر کیا گیا ان کا. پھر نیکسٹ کی پوائنٹ ظلم کا تذکرہ ملتا ہے. ظلم کا تذکرہ اس سلسلے میں آیت 14 اینڈ آیت 52. اس صورت میں قوم سمود اور قوم فرعون کے مظالم کا ذکر ہے. آیت 14 میں جو ہے فرعون کی فاسق قوم نے اللہ کی آیات پر ظلم اور تکبر سے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل اسلام پر مطمئن ہو چکے تھے. یہ تھا نا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. آیت 52 اس میں قوم سمود ایک ظالم قوم تھی، ان کے ظلم کے سبب ان کی بستیاں جو ہے وہ اوندھی کر دی گئی. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا. کیا ظلم کیا انہوں نے؟ قوم سمود ایک ظالم قوم تھی نا، ان کے ظلم کے سبب ان کی بستیاں اوندھی کر دی گئیں. تو انہوں نے کیا ظلم کیا تھا؟ تکبر، غرور اور تکبر کرتے. ہاں انہوں نے جو ان کے پاس جو رسول آئے ان کا انکار کر دیا، ان کو جھٹلایا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ہے نا. تو یہ انہوں نے ظلم ہی کیا نا اپنے اوپر. اگر تو وہ رسول کی بات مان لیتے، اللہ کا حکم مان لیتے، تو اپنے اوپر رحم کرتے، اپنے آپ کو ظلم سے بچا لیتے. لیکن وہ تو انہوں نے اپنی ذات پہ خود ظلم کیا. رسول کو بات نہ مان کے انہوں نے خود اپنی ذات پر ظلم کیا. پھر ففتھ کی پوائنٹ قوم سمود کے 9 لیڈرز اور فرعون کے فساد کا تذکرہ. سلسلے میں آیت 14 and آیت 48. فرعون اور اس کے لشکر مفسد تھے، فساد پھیلانے والے تھے، ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. ٹھیک ہے. پھر آیت 48 میں قوم سمود کے 9 لیڈر بھی مفسد تھے. مفسد یعنی فساد پھیلانے والے تھے، ان میں اصلاح کا کوئی جذبہ موجود نہ تھا. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. ٹھیک ہے، دوبارہ ریجوائن کیجیے پلیز.
یہ 6 کی پوائنٹ سورہ نمل کا قرآن کا تعارف بیان کیا گیا ہے. اس سلسلے میں آیت نمبر 1, 6, 76 and 93. آیت نمبر 1 نے کیا فرمایا کہ قرآن ایک واضح کتاب ہے. توسین تلک آیات القرآنی و کتاب مبین. آیت 6 میں دانا، حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا ہے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. پھر آیت 76 قرآن بنی اسرائیل کے اختلافی مسائل میں صحیح اور بے لاگ بات بتاتا ہے. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون. پھر آیت 93 اللہ کی ذات ہی قابل تعریف اور قابل شکر ہے. وہ بہت جلد ایسی علامات ظاہر کرے گا کہ مشرکین مکہ جان لیں گے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا. ٹھیک ہے. پھر 7 کی پوائنٹ ہے کہ مسلم ہونے سے متعلق 4 آیات اس سورہ نمل میں ہمیں ملتی ہیں. آیت 31, 44, 81 and 91. آیت 31 حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا اور اہل سبا کو دھمکی دی کہ مجھ پر اپنی بڑائی نہ جتاؤ، سیدھے طریقے سے مسلم بن کر حاضر ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. مسلم بن کر حاضر ہو جاؤ یعنی اسلام قبول کر لو، فرما بردار بن جاؤ. ٹھیک ہے. آیت 44 ملکہ سبا نے اسلام کا اقرار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کائنات کے رب کے آگے جھک گئی. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اسلمت فرما بردار ہو گئی. میں فرما بردار ہو گئی، میں مسلم ہو گئی، میں اسلام لے آئی. ٹھیک ہے. آیت 81 جو لوگ اللہ کی آیات کو توجہ سے سنتے ہیں وہی مسلمین یعنی فرما بردار ہوتے ہیں. تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. آیت 91 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کرا لیا گیا کہ مجھے تو مسلمین یعنی فرما برداروں ہی میں شامل ہونے کا حکم دیا گیا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں مسلمین میں سے یعنی فرما برداروں میں سے. ٹھیک ہے. یہ کچھ کی پوائنٹس تھے اس صورت کے. اب ہم جو 8 مضامین ہم نے جن کا لے آؤٹ دیکھا تھا اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. پہلا جو مضمون ہے وہ ہے آیت نمبر 1 till 6 جو کہ تمہید یا انٹروڈکشن ہے. اس میں مومنین اور کافرین کی صفات بیان کر کے قرآن کا تعارف پیش کیا گیا ہے. فرمائے کہ توسین یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں، مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں. ہدی و بشری للمؤمنین. پھر یقین رکھتے ہیں آخرت کو نہ ماننے والوں کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا گیا ہے. اندھے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زین لهم اعمالهم فهم یعمہون. ان کے لیے بری سزا ہے اور آخرت کا خسارہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن علیم حکیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں. إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. سیکنڈ مضمون جو ہے وہ آیات 7 سے 14 تک اور اس میں قصہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا گیا ہے. دعوت توحید حقیقت دی گئی ہے اور طاغوت کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے آگ نظر آئی ہے
کوئی خبر یا آگ لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں پہنچے تو آواز آئی، مبارک ہے وہ شخص جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ میں اللہ ہوں زبردست اور دانا، لاٹھی پھینکو۔ وہ سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بھاگے اور مڑ کر نہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، ڈرو نہیں، میرے پاس پیغمبر نہیں گھبراتے اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو۔ پھر کہا کہ جیب میں ہاتھ داخل کرو، چمکتا ہوا نکلے گا۔ پھر 9 نشانیاں عطا کی فرعون اور اس کی فاسق قوم کی طرف 9 آیات کے ساتھ جانے کا حکم دیا گیا۔ آل فرعون نے کھلی کھلی نشانیوں کو جادو کہا، ظلم اور غرور سے انکار کیا، حالانکہ دل قائل ہو چکے تھے لیکن ظالم تھے، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کر رہے تھے اور غرور میں مبتلا تھے۔ تو اس لیے جب حالانکہ دل نے پہچان لیا تھا کہ یہ حق ہے، موسیٰ علیہ السلام حق بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی زبان سے اقرار نہیں کیا۔ یہ مفسد قوم تھی، وہ برے انجام سے دوچار ہوئی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ پھر آیات تھرڈ مضمون جو ہے 15 سے لے کے 44 تک، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خلافت عرضی یعنی زمین پر جو ان کو خلیفہ اور بادشاہت عطا کی گئی تھی اس کی، اور ان کی حکومت الہیہ، توحید حاکمیت اور ان کے جذبہ تبلیغ اسلام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا۔ کون باپ تھا کون بیٹا؟ داؤد علیہ السلام باپ تھے اور سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے۔ کیا بات؟ دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور دونوں نے اس فضیلت کا شکر ادا کیا، اور وہ داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں اور ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جن، انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ ضبط میں رکھے جاتے تھے، یعنی ان کے کنٹرول میں رہتے تھے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ ایک دن کوچ کر رہے تھے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ، تو چونٹی کی بل پر پہنچے۔ ایک چونٹی جو تھی نملتن، اس نے باقی چونٹیوں سے کہا کہ بل میں گھس جاؤ کہیں سلیمان علیہ السلام کو لگ کر تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ اللہ مجھے قابو میں رکھ۔ جو ان کی خوبصورت دعا آتی ہے نا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ مجھے قابو میں رکھ، ربی اوزعنی، تاکہ تیرے احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو مجھ پر اور میرے والدین پر ہوا، اور ایسا عمل کروں جو تجھے منظور ہو۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اور دعا فرمائی کہ اپنی رحمت سے صالحین میں شامل کرنا، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ آمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر پرندوں کا جائزہ لیا۔ ایک جاسوس ہدہد کو غائب پایا، فرمایا میں اس کو سخت سزا دوں گا، اگر معقول وجہ نہ بتائی تو ذبح کر دوں گا۔ ہدہد نے کہا میں نے یمن کی قوم سبا کے متعلق وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی علم غیب نہ تھا، حالانکہ اللہ کے پیغمبر تھے لیکن ان کے پاس غیب کا علم نہ تھا۔ ہدہد نے بتایا کہ وہاں ایک عورت حکمران ہے، ہر قسم کے سر و سامان اور تخت یعنی عرش عظیم کی مالک ہے، اور وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے اور راہ سے بھٹکی ہوئی ہے، اور عرش عظیم تو اللہ کا ہے، العرش العظیم۔ اس نے کہا کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ تو در حقیقت عرش عظیم کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں،
अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद से कहा, देखते हैं कि तुमने सच कहा या नहीं। यानी क्या कि फौरन जो उसने आके खबर दी उसको मान नहीं लिया, बल्कि कहा कि मैं दूसरे जराए से तस्दीक करता हूँ। ये मेरा खत ले जाओ, अनजान तरीके से डाल दो, फिर उनका रद्द अमल देखो। खत में इस्लाम कबूल करने की दावत थी। ये खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और इसका जो आगाज हो रहा था इस तरह से बिस्मिल्लाह से आगाज हुआ, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर आगे क्या था कि मुझ पर बालादस्ती या उलू ना जताओ और मुस्लिम होकर हाजिर हो जाओ। अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। मलका सबा ने सरदाराने कौम से मशवरा मांगा तो उन्होंने कहा कि हम ताकतवर हैं लेकिन फैसला आपके हाथ में है। मलका ने कहा कि बादशाह जब किसी मुल्क में घुस आते हैं तो उसे खराब करते हैं और इज्जत वालों को जलील करते हैं। मैं एक तोहफा यानी हदिया भेज कर देखती हूँ कि वो सामने से किस तरह रिएक्ट करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, माल से मेरी मदद करना चाहती हो? अतुमिद्दूननी बिमालिन, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत है। फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, तुम्हारा तोहफा तुम्हारा हदिया तुम्हें मुबारक हो। बल अंतुम भी हदीयतिकुम तफरहून, ये तोहफा वापस करो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने धमकी दी। मतलब वो समझ गए कि वो जो है उनको जो है बोलते हैं ना कुछ जो ले दे करना चाह रही है ना, कोई और पेशकश करना चाह रही है। और वो तो मलिका सबा जो थी उनको जांचना चाह रही थी कि मतलब किस तरह के ये भाषा है क्या है वगैरह। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने धमकी दी कि हम ऐसे लश्कर ले आएंगे जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इरजी इलैहिम फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा वलनुखरिजन्नहुम मिन्हा अज़िल्लतन वहुम साग़िरून। दरबारियों से पूछा कि कौन मलका सबा का तख्त लाता है। तो इफरीत जिन ने कहा, मैं कवि और अमीन हूँ, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठे मैं उसे ला सकता हूँ। क़ाल इफरीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिका व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। लेकिन एक दूसरे साहिब इल्म ने किताब इफरीत जिन ने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले उसे ले आ सकता हूँ। वल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फुक। अर्श यानी तख्त यमन से फौरन फलस्तीन लाया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया कि ये मेरे लिए शुक्र और नाशुक्री का इम्तिहान है। आज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर, मैं शुक्रगुजार बनता हूँ या मैं नाशुक्री करता हूँ। तो मलका सबा यमन से फलस्तीन आई, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में दाखिल हुई। शीशे का फर्श जो था उसको पानी का हौज समझकर अपने पंचे चढ़ा लिए। बिलाखिर सूरज की परस्तिश करने वाली ये मलका सबा जो थी अपने शिर्क और जुल्म का इकरार करके मुसलमान हो गई। क़ालत रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी व अस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चौथा मज़मून जो है वो आयत 45 से 53। और इसमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समूद का तज़किरा है, उनके जुल्म के अंजाम पर रोशनी डाली गई है। कौम समूद के पास हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भेजे गए, दावत तौहीद दी, इख्तिलाफ हुआ और दो ग्रोह बन गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते, रहम होगा। जवाब मिला, हमने तुमको बदशगुनी का निशान पाया है, तुम जब से आए हो हमारे साथ कुछ न कुछ बुराई होता है।
تم بدشگون ہو ہمارے لیے۔ اس شہر میں 9 جتھےدار فسادی لیڈر تھے، یعنی 9 ایسے لیڈر تھے کہ جن کے ساتھ ایک اچھا خاصا جتھا تھا لوگوں کا، جنہیں اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ انہوں نے آپس میں قسم کھائی کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم موقع واردات پر موجود نہ تھے۔ انہوں نے چال چلی، لیکن اللہ کی چال اپنی ہوتی ہے، سب کو تباہ کر دیا اور انہیں عبرت کا نشان بنایا۔ تو قوم سمود کو ہلاک کر دیا گیا اور حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان متقین کو بچا لیا گیا۔ The fifth مضمون آیات 54 سے 58۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالی اور ان کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو فحاشی اور بدکاری سے روکا، عورتوں کی بجائے مردوں سے شہوت رانی پر گرفت کی، لیکن قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو جلا وطنی کا حکم دیا، یعنی ڈپورٹیشن کا حکم دیا کہ آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا، نکلیں آپ یہاں سے۔ لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اخرجوا آل لوط من قریتکم، اور حضرت لوط علیہ السلام پر پاک بازی کی پکتی کسی، انہوں نے کیا کہا، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاک باز لوگ بنتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں، ان کو نکالو یہاں سے۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا اور بدکاروں پر مٹی کے پتھروں کی بارش کی گئی۔ پھر جو 6 مضمون ہے، جیسے ہم نے کہا کہ ایک آیت پر مبنی ہے، آیت 59، اور اس میں انبیاء کی خدمات توحید کی تعریف کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ دعوت توحید کو عام کرنے میں ان کی خدمات بے مثال ہے۔ فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الہ اللہ خیر عما یشرکون۔ تو میں پہلے توحید حمد کا ذکر ہے، قل الحمد للہ، ہے نا؟ الحمد للہ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ للہ کل اللہ شکر کے لیے۔ اور کل تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ توحید حمد، حمد کیا کہتے ہیں؟ تعریف کو کہتے ہیں نا۔ تعریف میں توحید کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ تو الحمدللہ، یہ ہے توحید حمد۔ تو پہلے توحید حمد کا ذکر ہے، پھر اوپر جو انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تھا نا، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام، ہے نا؟ تو ان جیسے منتخب بندوں، عبادہ الذین اصطفیٰ، ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پھر کیا کہا کہ آخر میں مشرکوں کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے سوال کیا گیا کہ اللہ بہتر ہے یا نام نہاد معبود اور شریک؟ اللہ خیر اما یشرکون، بتائیں کہ اللہ بہتر ہے بالکل جس کے ساتھ وہ شریک بناتے ہیں؟ بالکل اللہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی مضمون جو ہے نا سورہ صافات کی آخری آیت میں بھی بیان ہوا ہے، جو کہ سورت کو سمجھنے کے خلاصہ بھی ہے، تو ہم پہنچیں گے تو پھر اب دیکھیں گے۔ 7th مضمون جو ہے وہ ہے آیات 60 سے 69، ٹھیک ہے؟ اس میں دلائل توحید الوہیت اور حاکمیت ہے اور دلائل رد شرک الوہیت اور حاکمیت، صحیح؟ قدرت، طاقت، ربوبیت اور اختیار کی دلیلیں فراہم کرنے کے بعد 5 مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہستی بھی الوہیت میں شریک ہے؟ الہ مع اللہ، ٹھیک ہے، جو ہم کی پوائنٹس میں بھی دیکھ چکے تھے۔
اس طرح شرک الوہیت، شرک حاکمیت، شرک اختیار، شرک ربوبیت وغیرہ وغیرہ ان کی دلیلوں سے تردید کی گئی کہ الہم اللہ، بتایا گیا نا کہ یہ دیکھو آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی، تمہارے اپنی ذات کے اندر دیکھو کتنے اللہ کی جو کار فرمایا ہے وہ نمایاں ہیں وہاں پہ۔ پھر مشرکین کو صاف صاف خبردار کر دیا گیا کہ آخرت کا علم ان سے کھو گیا ہے، اسی لیے وہ شک کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اسی لیے وہ ایسے سوال کرتے ہیں کہ ہم اور ہمارے باپ دادا قبروں سے کس طرح اٹھائے جائیں گے، یہ آخرت کو افسانہ قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی پچھلی قوموں کے مجرمین کی طرح ہلاک کر سکتا ہے۔ بل ادراک علمهم فی الآخرۃ بل هم فی شک منها بل هم منها عمون۔ یہ جو 8 پیراگراف ہے وہ ہے آیات 70 سے 93، اور یہ کنکلوڈنگ پارٹ ہے سورت کا، یعنی کہ اختتامیہ ہے، جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر مناظر قیامت بیان کیے گئے ہیں اور شرک کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ مشرکین مکہ کی سازشوں سے دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ وعدے کا دن کب ہے؟ شاید قریب ہو، تمہارا رب فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے، ہر چیز کتاب میں درج ہو رہی ہے۔ آخری کتاب قرآن کے بارے میں یہ انکشاف کیا گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے اختلافی مسائل کے بارے میں صحیح صحیح موقف بیان کرتی ہے۔ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون۔ تو مومنین کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت ہے، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر ہی بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم دیا گیا کہ مشرکین دعوت قرآن کے سلسلے میں مردہ ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، وہ ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں نا، قرآن کی طرف سے مردہ بنے ہوئے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یا بھاگنے والے بہروں کو نہیں سنا سکتے، نہ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں۔ ہاں، اہل ایمان فرمانبرداروں کو قرآن سنا سکتے ہیں جو اس آخری ہدایت پر توجہ دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر یہاں قرب قیامت کی ایک تیسری نشانی بتائی گئی ہے سورہ نمل میں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ دوسری نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور، ٹھیک ہے۔ اور تیسری نشانی کیا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو اللہ تعالیٰ زمین میں سے ایک ایسا دابہ، ایسے جانور جانور پیدا کرے گا جو لوگوں سے بات چیت کرے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔ تو قیامت کے دن آیات کی تکذیب کرنے والوں کو فوج در فوج منظم طور پر گھیر لیا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک سور پھونکا جائے گا جو زمین و آسمان کے مکینوں پر گھبراہٹ طاری کر دے گا۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ کافر اوندے منہ آگ میں جھونکے جائیں گے اور نیک لوگ قیامت کے دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اس صورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتوں کے اعلان کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ مجھے بلد حرام کے رب کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، مجھے مسلم بننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے جائیے، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں،
اسی کی حمد ہے۔ جلد اللہ تعالیٰ ایسی علامات ظاہر کرے گا کہ لوگ حق کی معرفت حاصل کر لیں گے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور کافروں کو دھمکی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا سورۃ النمل کا اجمالی جائزہ مکمل ہوا۔ کوئی سوال ہے آپ کو تو بتائیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم سورۃ القصص دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔